خطبہ نمبر 210۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی: جب کسی شخص نے آپ سے بدعتی احادیث اور متضاد روایات کے بارے میں سوال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے ہاتھوں میں حق و باطل، صدق و کذب، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محکم و متشابہ اور حقیقت و وہم سب کچھ ہے، اور کذب و افتراء کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی سے شروع ہو گیا تھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے اعلان کیا تھا کہ جس شخص نے بھی میری طرف سے غلط بات بیان کی اسے اپنی جگہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ یاد رکھو کہ حدیث کے بیان کرنے والے 4 طرح کے افراد ہوتے ہیں، جن کی 5ویں کوئی قسم نہیں ہے۔ منافق: ایک وہ منافق ہے جو ایمان کا اظہار کرتا ہے، اسلام کی وضاحت اختیار کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے اور افتراء میں پڑنے سے پرہیز نہیں کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قصداً جھوٹی روایتیں تیار کرتا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ منافق اور جھوٹا ہے تو یقیناً اس کے بیان کی تصدیق نہ کریں گے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابی ہے، اس نے حضور کو دیکھا ہے، ان کے ارشاد کو سنا ہے اور ان سے حاصل کیا ہے، اور اس طرح اس کے بیان کو قبول کر لیتے ہیں، جبکہ خود پروردگار بھی منافقین کے بارے میں خبر دے چکا ہے اور ان کے اوصاف کا تذکرہ کر چکا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی باقی رہ گئے تھے، اور گمراہی کے پیشواؤں اور جہنم کے دائیوں کی طرف اسی غلط بیانی اور افتراء پردازی سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ وہ انہیں عہدے دیتے رہے اور لوگوں کی گردنوں پر حکمران بناتے رہے، اور انہی کے ذریعے دنیا کو کھاتے رہے، اور لوگ تو بہرحال بادشاہوں اور دنیا داروں ہی کے ساتھ رہتے ہیں، علاوہ ان کے جنہیں اللہ اس شر سے محفوظ کر لے۔ یہ 4 میں سے ایک قسم ہے۔ خطا کار: دوسرا شخص وہ ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے محفوظ نہیں کر سکا ہے، اور اس میں غلطی کا شکار ہو گیا ہے۔ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اسی کی روایت کرتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حالانکہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو ہرگز اس کی بات قبول نہ کریں گے، بلکہ اگر اسے خود بھی معلوم ہو جائے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے تو ترک کر دے گا اور نقل نہیں کرے گا۔ شبہ کی پیروی کرنے والے: تیسری قسم اس شخص کی ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے سنا ہے، لیکن حضرت نے جب منع کیا تو اسے اطلاع نہیں ہو سکی، یا حضرت کو منع کرتے دیکھا ہے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا تو اطلاع نہ ہو سکی۔ اس شخص نے منسوخ کو محفوظ کر لیا ہے اور ناسخ کو محفوظ نہیں کر سکا ہے، کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے تو اسے ترک کر دے گا، اور اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اس نے منسوخ کی روایت کی ہے تو وہ بھی اسے نظر انداز کر دیں گے۔ سچے اور حفاظت کرنے والے: چوتھی قسم اس شخص کی ہے جس نے خدا اور رسول کے خلاف غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہے، اور وہ خوف خدا اور تعظیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر جھوٹ کا دشمن بھی ہے، اور اس سے بھول چوک بھی نہیں ہوئی ہے، بلکہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ویسے ہی محفوظ کر رکھا ہے، نہ اس میں کسی طرح کا اضافہ کیا ہے اور نہ کمی کی ہے، ناسخ ہی کو محفوظ کیا ہے اور اسی پر عمل کیا ہے، اور منسوخ کو یاد رکھا ہے لیکن اس سے اجتناب کیا ہے۔
خاص و عام اور محکم و متشابہ کو بھی پہچانتا ہے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے دو رخ ہوتے تھے۔ بعض کا تعلق خاص افراد سے ہوتا تھا اور بعض کلمات عام ہوتے تھے، اور ان کلمات کو وہ شخص بھی سن لیتا تھا جسے یہ نہیں معلوم تھا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا ہے، اور اسے سن کر اس کی ایک توجیہ کر لیتا تھا بغیر اس نقطے کا ادراک کیے ہوئے کہ اس کلام کا مفہوم اور مقصد کیا ہے اور یہ کس بنیاد پر صادر ہوا ہے۔ اور تمام اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر سکیں اور باقاعدہ تحقیق کر سکیں، بلکہ اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی صحرائی یا پردیسی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے تو وہ بھی سن لیں۔ یہ صرف میں تھا کہ میرے سامنے سے کوئی ایسی بات نہیں گزرتی تھی مگر یہ کہ میں دریافت بھی کر لیتا تھا اور محفوظ بھی کر لیتا تھا۔ یہ ہیں لوگوں کے درمیان اختلافات کے اسباب اور روایات میں تضاد کے عوامل و محرکات۔